برای شما عزیزان امیدواریم همه شما خوب هستید. من امروز درس 17 را میخوانیم. درس 17 امروز ما تصمیم ها می باشد. خب، واژه ها و اصطلاحات جدید امروز ما: تصمیم گرفتن، دعوت کردن، جشن گرفتن، درست کردن، شیرینی و شربت، مستمند، عیادت کردن، چراغانی، آواز، هدیه دادن، عید سعید، زکات فطره، نمازگزار، شلوغ، خاص، بدیدن، رفتن، پلاکارد، حنا، نیازمند، فقرا، لذت بردن، شیر و نارگیل. هدف درس امروز ما: انتظار می رود زبان آموز پس از خواندن این درس بتواند: 1. با معنی جشن و مناسبت روز عید فطر آشنا شود. آج ہم جشن اور عید فطر کے متعلق بات چیت کریں گے، ان کے معنی آپ جان سکیں گے. 2. بنحو برگزاری مراسم عید فطر در شہرهای مختلف آشنا شود. اب ہر چاہے جشن ہو، چاہے عید فطر ہو، چاہے کوئی بھی مراسم ہو، اس پہ ہم کس طرح ہم یہ عیدیں گزارتے ہیں، کون کون سے رسومات ہم انجام دیتے ہیں مختلف شہروں میں، مختلف ممالک میں، تو یہ آج ہم یہاں پہ جان سکیں گے. سے با مفهوم واژه های جدید درس آشنا شود و بتواند به درستی از آنها در جمله ها استفاده کند. نئے الفاظ جو اس درس کے ہوں گے ان کے مفہوم آپ کو بتائیں گے اور ان سے جملے بھی ہم بنائیں گے یہاں پر. 4. بتواند درباره برگزاری آیین عید فطر در کشور خود صحبت کند. یہاں پہ آج ہم ہر کسی کے اپنے اپنے جو ملک ہیں اور اس ملک میں عید الفطر کیسے منائی جاتی ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے اور کچھ آپ سے بات چیت کریں گے. 5. با مفهوم و ساختار فعل زمان آینده خواه پلاس مضارع التزامی آشنا شود و بتواند افعال مذکورہ در متن درس پیدا کند. آج ہم قاعدہ کلیہ پڑھیں گے، وہ فعل زمان آئندہ اور اس میں مضارع التزامی اس میں شامل ہو جائے گا، وہ ہم پڑھیں گے اور اس کو بنانے کا طریقہ آپ کو بتائیں گے. خوب، آتے ہیں آج کے درس کی جانب. تصمیم ها. تصمیم ها یعنی ارادہ. شما معمولا در روزهای جشن چه کار میکنید؟ آپ عام طور پر جب کوئی خوشی کے ایام ہو، خوشی کا دن ہو، جشن ہو تو اس پہ آپ کیا کرتے ہیں؟ لباس و کفش نو میپوشم، گل و شیرینی میخرم، صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہوں، مٹھائیں وغیرہ لیتا ہوں. در خیابان به مردم شیرینی و شربت میدهم. روڈ پہ جا کر لوگوں کو مٹھائی تقسیم کرتا ہوں یا کرتی ہوں. شیرینی و شربت درست میکنم، جو مٹھائیاں اور شربت بناتا ہوں یا بناتی ہوں. نماز میخوانم. به دیدن بزرگ ترها میروم، اپنے بزرگوں رشتہ داروں کے پاس جاتا ہوں. بے فقیران و مستمدان کمک میکنم، فقیروں یتیموں کی مدد کرتا ہوں. بے عیادت بیماران میروم، عیادت کے لیے جاتا ہوں مریضوں کی. با دوستانم بازی میکنم، اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل کود میں مصروف ہو جاتا ہوں. کوچہ ہوا خیابان ہارا چلاغانی میکنم، جو گلیاں ہیں اور جو روڈز ہیں وہاں پہ میں چراغاں کرتا ہوں. با دوستانم شعر و آواز میخوانیم، محفل سجاتے ہیں، شعر و شاعری کہتے ہیں ہم. یا بے یک دیگر ہدیہ میدہیم، اور ایک دوسرے کو ہم ہدیہ دیتے ہیں. تو یہ کام ان میں سے کوئی نہ کوئی ہمیں انجام دینا ہوتا ہے، انجام دیتے ہیں. نیکسٹ، واجہ زیرہ توضیح دید. یہ جو الفاظ دیے گئے ہیں ان کی تھوڑا آپ نے توضیح دینا ہے. جیسا کہ ماہ رمضان، جب بھی ذہن میں یا کہ بول دینا ماہ رمضان تو پھر ہمیں کیا یاد آ جاتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان ہے، ماہ مبارک رمضان میں ہم روزے رکھتے ہیں. اس کے علاوہ جو روزہ دار ہوتے ہیں ان کو ہم روزہ کشائی کرواتے ہیں، پھر سحری افطاری کرواتے ہیں، سب کچھ انتظامات یتیم و فقیروں کی مدد کرتے ہیں. تو یہ عید الفطر ہو گیا، خوشی کا دن، زکوٰۃ فطر ہے. تو یہ الفاظ ہیں جن کے آپ نے خود ہی اپنی طرف سے توضیح دینا ہے. بے سوال ہے زیر بھاشک دے. یہ جو سوالات ہیں ان کے پاس آپ نے جواب دینا ہے. یا آیا در کشور شما مردم عید فطر جشن میگیرند؟ آپ کے ملک میں جو لوگ ہوتے ہیں عید فطر کی خوشیاں مناتے ہیں. بے نظر شما مردم ایران در روز عید فطر چه کار میکنند؟ آپ کی نظر میں ایرانی جو افراد ہوتے ہیں، ایران کے لوگ ہوتے ہیں، وہ عید فطر میں کیا کرتے ہیں؟
سے مردم کشور شما در روز عید فطر چکار میکنند؟ آپ کے ملک کے جو افراد ہوتے ہیں وہ عید فطر کے موقع پر کیا کام انجام دیتے ہیں، یہ آپ نے بتانا ہے۔ یہ پلے کارڈ ہیں بنے ہوئے ہیں اور پمفلٹ وغیرہ ہو گئے۔ نیت خاندان چیتا یہ زیرہ بے خانید، اب یہ چیٹ ہے، یہ نیچے والے چیٹ آپ نے پڑھنا ہے۔ اب عید سعید فطر مبارک، عید فطر جو سعید فطر ہے وہ آپ کو مبارک ہو۔ کیمیا تہران سے کیمیا ہے، وہ بات چیت کر رہی ہے، کہتی ہے کہ فردد تہران در ایران عید فطر است، کل ایران میں عید فطر ہے، ایرانی ها روز عید فطر بعد از پوشیدن لباسهای نو و پاکیزه به مسجد میروند و نماز میخوانند۔ جو ایرانی افراد ہوتے ہیں عید فطر پہ صاف ستھرے اچھے لباس، نیو لباس پاکیزہ پہن کر وہ مسجد جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ آنها در این روز قبل از نماز زکات فطر را به فقیران و مستمدان میدهند، وہ افراد جو ایرانی ہوتے ہیں وہ نماز سے پہلے زکات فطر ادا کرتے ہیں، کس کو؟ فقیروں کو جو ضرورت مند ہوتے ہیں۔ من میخوام امسال در روز عید فطر گل و شیرینی بخورم، میں چاہتی ہوں کہ اس سال جو عید فطر کا دن ہوگا اس دن میں پھول وغیرہ مٹھائیاں وغیرہ خریدوں۔ و بعیادت بیماران در بیمارستان بروم، اور ہاسپٹل میں جا کر جو مریض ہوتے ہیں ان کی عیادت کروں۔ مادرم هم میخواهد بعد از نماز به نماز گزاران شیرینی و شربت بدهد، میری ماں بھی چاہتی ہے کہ نماز کے بعد جو نماز گزار ہیں ان کو ہم کیا کریں؟ شیرینی دیں اور شربت ادا کریں ان کو۔ شما میخواهید چیکار کنید، آپ لوگ کیا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اب محی الدین ہے جو قاہرہ سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ در مصر میں ایک ہفتے قبل از عید فطر بازار ها بسیار شلوغ می شوند، کہتے ہیں کہ مصر میں عید سے ایک ہفتہ پہلے جو بازار وغیرہ ہوتے ہیں وہ ان میں کیا کہتے ہیں رش بڑھ جاتا ہے۔ مسلمان مصری در عید فطر برای فرزندان خود لباس و کفش می کنند، جو مصری مسلمان ہوتے ہیں عید فطر پر اپنے بچوں کے لیے لباس اور جوتے وغیرہ لیتے ہیں، خریدتے ہیں۔ زنان و دختران مصری ہم یک روز قبل از عید شیرینی درست می کنند، جو مصری لڑکیاں ہوتی ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، وہ عید کے ایک دن پہلے قبل از عید، ایک دن عید سے پہلے کیا کرتی ہیں؟ مٹھائیاں بناتی ہیں۔ مصری ها عید فطر بازی های خاصی میکنند، اب کہتے ہیں مصری عید فطر پر بہت ایک خاص قسم کا کھیل کھیلتے ہیں۔ من و دوستانم ہم میخواهیم عید فطر با هم این بازی ها رو انجام بدهیم، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ اپنے دوستوں کے ساتھ اس کھیل کو کھیلیں، انجام دیں۔ کون سی؟ و آواز ای شب عید را برای آنها بخوانم، اور جو آواز لگاتے ہیں ای شب عید کو ہم اکٹھے بولیں، پڑھیں۔ همچنین میخواهم فردا با لباس های نو نماز عید فطر در مسجد بزرگ شہر بخوانم، اور همچنین اسی طرح میں بھی چاہتا ہوں کہ کل صبح نئے لباس پہن کر عید الفطر کی نماز پڑھنے کے لیے اس شہر کی بڑی مسجد جاؤں و نماز پڑھوں۔ اچھا جی، نیکسٹ دیتے ہیں عبدالجلیل ہیں، یہ دبئی سے کہتے ہیں کہ مسلمانان در این روز مسجد ها و خیابان را چراغی میکنند۔ دبئی سے کہتے ہیں یہ عبدالجلیل کہ مسلمان اس دن میں مسجدوں اور روڈز کو چراغاں کرتے ہیں۔ من به همراه اعضای خانواده و دوستانم میخوایم در مسجد محله مان جشن بگیریم، میں اور میرے جو خانوادے جو رشتہ دار ہیں، جو میرے فیملی کے لوگ ہیں اور جو میرے دوست ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے محلے کی مسجد میں جشن ہم کریں، وہ انجارا چراغانی کنیم، اور ہم سجائیں، چراغاں کریں۔ من میخوام روز عید الفطر لباس نو بپوشم، میں چاہتا ہوں کہ عید الفطر پر نیا لباس پہنوں۔ به مسجد محله بروم و نماز عید بخوانم، محلے کی مسجد جاؤں اور نماز عید پڑھوں۔ بعد از نماز ہم میخواهم به دیدن پدر بزرگ و مادر بزرگ بروم، نماز کے بعد بھی ہم چاہتے ہیں کہ اپنے دادا اور دادی کے پاس جائیں۔ لیلا یہ ثنا سے ہے، یمن سے، کہتی ہیں کہ یمنی ها با تمام شدن ماہ رمضان بسیار غمگین و ناراحت می شوند۔ جو یمنی افراد ہیں وہ اس ماہ مبارک رمضان کے کمپلیٹ ہونے پر بہت ہی غمگین ہو جاتے ہیں، دکھ کا اظہار کرتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، ناراحت ہو جاتے ہیں۔
چون باید از ماہ رمضان خداحافظی کرنا تھا، کیونکہ انہیں ماہ مبارک رمضان کو خداحافظی کرنا ہوتا ہے. جس طرح ہمارے بزرگ بھی کہتے ہیں کہ جب ماہ مبارک رمضان ایک مہمان ہے کہ ہمارے پاس آیا اس سال، اور پتہ نہیں اگلے سال ہم زندہ رہتے ہیں نہیں رہتے، اس سال ہمارے پاس مہمان آیا ہے تو ہمیں اس کی اچھی مہمانی کرنی چاہیے. اور جب مہمان جو اچھا ہو، برکتوں والا اور رحمت والا ہمارے پاس آئے اور جب جانے لگے تو بندہ غمگین ہو جاتا ہے. تو یہ بھی کہتے ہیں یمنی کہ رمضان جیسے کمپلیٹ ہونے والا ہوتا ہے تو ہم دکھ درد میں مبتلا ہو جاتے ہیں، غم ہمارے اوپر طاری ہو جاتا ہے کیونکہ خداحافظی کرنا ہوتی ہے. اما آنا با آمدن عید فطر بسیار خوشحال میشوند، کیونکہ مجبوری ہے، آگے عید بھی ہے، عید کی خوشی میں خوش ہونا ہے، تو اس وجہ سے ہمیں عید فطر کی خوشی میں ہم خوشحال ہو جاتے ہیں. من روز عید فطر میخواهم بہترین لباس اور بپوشم، میں عید فطر پر چاہتا ہوں کہ بہت ہی اچھا لباس پہنوں، شیرینی بخورم و به دیدن خانواده دوستان و نزدیکان بروم، میں چاہتا ہوں کہ مٹھائیاں خریدوں اور اپنی فیملی کو، دوستوں کو اور جو رشتہ دار ہیں ان کو دیکھنے کے لیے جاؤں. من همچنین میخواهم برای کودکان فامیل هدیه بخرم و آنها را خوشحال کنم، اور میں یہی چاہتی ہوں کہ بچوں کے لیے، رشتہ داروں کے بچوں کے لیے ہدیہ وغیرہ خریدوں اور ان کو خوش کروں. نیکسٹ پیج میں دیکھیں لی خون ہے لینشیا سے، کہتے ہیں مسلمانان چینی برای عید فطر 3 روز تعطیل هستند. جو چینی مسلمان ہیں افراد عید فطر کو میں 3 دن جو ہے نا وہ چھٹیاں کرتے ہیں. آنا ان روزہ را جشن میگیرند، انہی دنوں میں وہ جشن کرتے ہیں. و خیابان چراغانی میکنند. من و برادرم میخواهیم چندین پلاکارد بنویسیم، میں اور میرے جو بھائی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پلے کارڈ ہم کچھ لکھیں. و این پلاکارد ها را روی دیوار در کوچه ها و خیابان ها بچسبانیم، اور انہی پلے کارڈ کو جو کپڑے سے بنے ہوں یا دوسری اشیاء سے بنے ہوں ان کو ہم کوچے جو بازاروں کی دیواروں پر یا روڈ کے اوپر ہم اس پہ چپکائیں. ما میخواهیم روی پلاکارد بنویسیم، ہم چاہتے ہیں کہ پلے کارڈ پہ ہم لکھیں. کیا چیز لکھیں؟ عید سعید فطر مبارک، عید سعید فطر مبارک ہم لکھنا چاہتے ہیں. ما همچنین میخواهیم با کمک دوستانمان مسجدمان را چراغانی کنیم، ہم چاہتے ہیں کہ اپنے دوستوں کی مدد سے اپنی مسجد کو چراغاں کریں. اور اسی طرح پوجا ہے حیدرآباد ہند سے، وہ کہتے ہیں کہ عید فطر در کشور ما تعطیل است، ہمارے ملک میں جو عید فطر پر چھٹی ہوتی ہے. وما این روز را جشن میگیریم، ان دنوں میں ہم جشن لیتے ہیں. و بسیار خوشحال هستیم. من و خواهرم میخواهیم به روز عید فطر با حنا روی دستمان نقاشی بکشیم، میں اور جو میری بہن ہے ہم چاہتے ہیں کہ عید فطر پر مہندی سے اپنے ہاتھ پہ وہ مہندی لگائیں. مادرم ہم میخواهد قبل از نماز غذا و لباس به فقرا و نیازمندان بدهد، میری ماں بھی چاہتی ہے کہ نماز سے پہلے کیا فقیر و فقرا جو ضرورت مند ہیں ان کو کھانا اور لباس دیں. جمال ہیں کویت سے، وہ کہتے ہیں کہ مردم کویت عید فطر 7 روز جشن میگیرند و به سالن‌های نمایش و تئاتر میروند. کہتے ہیں کہ جو کویت کے لوگ ہوتے ہیں وہ عید فطر پر 7 دن جشن مناتے ہیں اور مختلف جو نمائش گاہیں لگی ہوتی ہیں، اسٹال لگے ہوتے ہیں، وہاں پہ چلے جاتے ہیں. من میخواهم روز اول بعد از خواندن نماز به دیدن پدر بزرگ و مادر بزرگ بروم و نهار را با آنها بخورم، میں بھی چاہتا ہوں کہ پہلے ہی دن، عید کے پہلے دن ہی میں نماز پڑھنے کے بعد اپنے دادا اور دادی کے گھر جاؤں اور وہاں پر دوپہر کا کھانا ان کے ساتھ اکٹھے کھاؤں. 6 روز بعد را ہم بے دیدن بزرگان فامیل و دوستان دیگر می روم، اور جو باقی کے 6 دن ہے وہ بھی میں اپنے رشتہ داروں، اپنے دوستوں کے پاس ان کو ملنے جاؤں. من و دوستانم میخواهیم در این روزهای تعطیل بازی کنیم و از تعطیلات لذت ببریم، میں اور جو میرا دوست ہے وہ چاہتے ہیں کہ انہی دنوں میں ہم کھیلیں اور ان چھٹیوں سے بہت ہی فائدہ اٹھائیں، مزے اٹھائیں. فاطمیہ کولالمپور سے، وہ کہتے ہیں کہ نام عید فطر در کشور مالیزی ہری رایہ است، مالیزی میں اس کے زبان میں مالیزی میں عید الفطر کو کہتے ہیں ہری رایہ کہتے ہیں اس عید فطر کے نام کو. ہری رایہ یعنی روز جشن، یعنی جشن کا دن. مدارس و دانشگاہ در مالزی 1 ہفتے تعطیل می شود، جو مدرسے ہوتے ہیں، جو یونیورسٹیز ہوتے ہیں مالزی میں 1 ہفتے چھٹیاں ہو جاتی ہیں. زنان خانہ دار معمولاً شب پیش از عید رندانند می پسند، جو گھر کی عورتیں ہیں وہ عام طور پر عید کی رات جو ہے نا
ईद की पिछली रात जो है ना वो एक किस्म की डिश है रंदानद, वो पकाती हैं। रंदानद ये از مهمترین غذای عید است. جو رندانگ ایک بہت ہی خاص عید کی ڈشز میں سے ہے. آنها برای درست کردن رندانگ گوشت گاو و مرغ را در شیر نارگیل میپزند. انہیں اس رندانگ جو ڈش ہے بنانے کے لیے گائے کا گوشت اور مرغی کو اور کیا کہتے ہیں شیر نارگیل ناریل کے جو پانی ہوتا ہے اسے ملاتے ہیں، اسے بناتے ہیں. من و خانواده‌ام میخوایم روز عید فطر لباس نو بپوشیم و به دیدن دوستانمان برویم. میں اور میری فیملی کے لوگ چاہتے ہیں کہ عید فطر پر نئے جو ڈریس ہیں وہ پہنیں اور اپنے دوستوں کو ملنے کے لیے جائیں. خوب. تکلیف بات وجب متن جدول زیر علامت بزنید. اب جس طرح آپ کو نیچے بتایا گیا ہے اس پہ آپ نے ٹک لگانا ہے. یہ چند شہر کے نام ہم نے لی ہیں: تہران، قاہرہ، دبئی، صنعاء، لینشیا، حیدرآباد، کویت، کوالالمپور. اوپر جو متن پڑا ہے انہی میں یہ چیزیں، یہ جو سٹیز تھی وہ شامل تھیں. اب ان شہروں میں لوگ کیا کیا کام انجام دیتے ہیں جو اوپر متن میں بتایا گیا وہ آپ نے یہاں ٹک لگانا. مثال کے طور پر تہران ہے، تہران میں جو تہران والا اوپر آپ نے پڑھا ہے تو اس میں کیا کہتے ہیں کہ اول بھیا کے دیگر ہدیہ می دہند، ایک دوسرے کو ہدیہ دیتے ہیں. یا آواز می خوانند تہران یعنی ایرانی افراد جو ہیں. خیابان را چراغی می کنند یا آواز می کنند. بے عادت بیماران می روند، بے مہمانی می روند، نماز می خوانند، شیرینی می پھزند، گل و شیرینی می خرند یا لباس نو می پوشند. تو ان چیزوں پہ جو اوپر آپ کو بتائیں گے انہی میں سے جو چیزیں اس تہران والی متن میں آئی ہوئی ہیں وہ آپ نے ٹیک لگا دینا ہے. جو نہیں آئی اس کو آپ نے چھوڑ دینا. اسی طرح باقی کے جو شہر آپ کو بتایا ہے ان پہ بھی اسی طرح جو متن میں بتایا گیا ہے کہ وہ افراد کیا کرتے ہیں انہی میں سے جو بھی ہو وہ آپ نے ٹیک لگا دینا ہے. آتے ہیں نیکسٹ بیاموزی. یہاں پر فی الحال مضارع میں بنانے کے لیے ہے یہاں پہ می خواہم یعنی خاصتاً مزدر سے جو بونے مضارع ہے خواہ وہ لگا کر آگے مضارع التزامی کا جملہ ہم بنائیں گے تو یہ فعل مستقبل یعنی حال کے پلس یعنی اٹیچ کریں مستقبل کو. تو یہ ایک قاعدہ کلیہ جو ہم آج پڑھیں گے. کہتے ہیں کہ برای بیان کاری که میخواهیم در آینده انجام بگیرد از ساخت زیر استفاده میکنیم. کہتے ہیں کہ وہ کام جو ہم چاہتے ہیں کہ نیکسٹ وہ کام انجام دے دیں تو اس قاعدہ کلیہ کے ذریعے ہم استفادہ کر سکتے ہیں کہ میخواہم پلس مضارع التزامی. تو اس کے ذریعے ہم بنا سکتے ہیں جیسا کہ معمولا دو فعل میخواهم و مضارع التزامی در جمله جدا از هم نوشته میشوند. میخواهم الگ ہوگا، مضارع التزامی کا الگ سیٹ اپ ہوگا تو پھر ان کو ملائیں گے تو یہ فعل آئندہ والا جملہ بن جائے گا. جیسا کہ من و خانواده‌ام میخواهیم روز عید الفطر لباس نو بپوشیم. میں اور میری فیملی کے لوگ چاہتے ہیں کہ عید فطر پر نئے لباس بپوشیم پہنیں. خوب. آتے ہیں تمرین کی جانب. متن درس کو اچھی طرح پڑھنا ہے اور میخواہم مضارع التزامی کے جو جملے اوپر بتائے گئے ہیں وہ آپ نے لکھنا ہے. اسی طرح بلند خوانی پہ یہ ہے کہ متن درس کو آپ نے اچھی طرح سے بلند آواز سے پڑھنا تاکہ اچھی طرح سے آپ کو سمجھ آ سکے اور پڑھ سکیں آپ لوگ. کتاب کار میں دیکھیں، کتاب کار حفظہ میں دیکھیں جو ہومورک آپ کا یہ شمارہ معمولاً در این جشن و عیدها چه کارهایی انجام میدهید، کیا کام انجام دیتے ہیں. تو اس پہ آپ نے کیا کرنا ہے، اس پہ بتانا ہے. جشن سال جدید پہ کیا کرتے ہیں آپ، عید فطر پہ کیا کرتے ہیں، عید قربان پہ، جشن تولد، جشن ملی اور جشن میں کوئی بھی جشن ہوتا ہے تو اس پہ آپ لوگ کیا کام انجام دیتے ہیں. تو ہر ایک پہ ایک ایک دو جملہ آپ نے ایڈ کر دینا ہے. دو با واضح جدید درس جملے پہ نویسید. نئے الفاظ اگر لگے ہیں آپ کو کہ 5-6 سے زیادہ ہیں تو 5 نئے الفاظ لیں اس درس سے اور یہاں پر ایڈ کر کے اسے جملے بنا دیں. یہ کام انجام دیں گے. اس کے بعد آتے ہیں آج کے حدیث رسول خدا کی جانب. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مداد العلماء فی المیزان الثقل من دم الشہداء واکثر ثواب یوم القیامہ. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمود، رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ
در روز قیامت مداد عالمان در ترازو از خون شہیدان سنگین تر و پاداشان بیشتر است. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن، در روز قیامت یعنی قیامت کے دن، مداد عالمان جو علماء ہیں ان کی جو لکھی ہوئی کتابیں ہیں، لکھائی ہوگی، جو ان کے پینسلیں ہوں گی، پینسل سے مراد جو ان کی کتابیں ہوں گی، جو ان کا اثر ہوگا، جو انہوں نے لکھا ہوگا، تو ان کا تعداد قیامت کے دن علماء کی جو لکھی ہوئی ہوگی اس کا ثواب در ترازو جو میدان عدل میں میزان ہوگا، ترازو ہوگا، اس میں رکھا جائے گا، اور ایک طرف شہداء کا خون ہوگا، شہداء ہوں گے، ان کا ثواب ہوگا. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن علماء کی جو وہ محنت ہے، علماء کی جو لکھی ہوئی کتابیں ہیں جس سے انسان کو بیدار کیا، جس سے ظلمت کو ہٹایا، تو وہ علماء کا ثواب جو ہوگا وہ زیادہ سنگین تر ہوگا، اس کا شہیدوں کے خون سے بھی زیادہ، اور ان کی جو پاداش ہوگی، ان کو جو درجہ دیا جائے گا علماء کو، وہ شہید سے بھی زیادہ اوپر درجات ان کے بلند ہوں گے علماء کا. تو یہ علماء کی عزت، احترام، وقار ہے جو اللہ کے نبی نے بار بار فرمایا. اللہ کے نبی ایک جگہ پہ فرماتے ہیں کہ یا تو عالم بنو یا طالب علم بنو، یا ان دونوں سے محبت کرنے والے بنو. سمجھ آ گئی؟ عالم بنو، ہر چیز کا آپ کے پاس علم ہوگا. اگر عالم نہیں بن سکتے تو طالب علم بنو، علم کی طلب کے لیے چل پڑو، طالب علم سرچ کرو، علم حاصل کرو. اور اگر علم حاصل بھی نہیں کر رہے یا عالم بھی نہیں بن رہے تو ان دونوں سے محبت کرنے والے بنو. ان دونوں سے محبت رکھو گے، لگاؤ رکھو گے، تو علم کے ساتھ ساتھ آپ رہو گے تو تھوڑی سی چاشنی بھی آپ کو مل جائے گی، علم بھی ساتھ ساتھ ملتا رہے گا. فرماتے ہیں چوتھے شخص نہ بننا. کون سے فرمایا؟ کہا کہ وہ شخص جو ان تینوں کا دشمن ہو. فرماتے ہیں عالم کے دشمن نہ بننا، طالب علم کا دشمن نہ بننا. چوتھے جو افراد ہے وہ دشمن والا ہے، جاہل ہے. چوتھے افراد نہ بننا، ورنہ کیا تباہ و برباد ہو جاؤ گے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے. خوب، آتے ہیں آج کے اس لطیفے کی جانب. فرماتے ہیں شخصی نزد دکتر رفت و گفت. ایک شخص ڈاکٹر کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ آقای دکتر موهایم درد میکند. ڈاکٹر صاحب میرے جو بال ہیں وہ درد کر رہے ہیں، آن را درمان کنید، ان کا علاج کریں، آپ میرے بالوں کا علاج کریں. دکتر پرسید چه خورده‌ای؟ ڈاکٹر نے پوچھا بھئی بال اور کیا کھایا آپ نے؟ وہ گفت، اس نے کہا کہ نان و یخ خوردیم. کہتے ہیں کہ میں نے روٹی کے ساتھ میں نے برف کھایا. یخ برف کو بارے میں اس معاملہ. ڈاکٹر نے کہا کہ تو بہتر است به تیمیرستان بروی. کہتے بہتر یہ ہے کہ آپ بیمارستان یعنی ہاسپٹل کی بجائے آپ تیمیرستان جائیں، ایک اور جگہ ہے وہاں چلے جائیں. آن مرد گفت، اس شخص نے کہا کہ چراغ دکتر وہاں میں کیوں جاؤں؟ تو ڈاکٹر نے کہا برائے ان کے درد تو و غذائے تو شبیہ آدم ہانی است. کیونکہ ڈاکٹر نے کہا کہ اس وجہ سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ تیمارستان چلے جاؤ، کیونکہ جو آپ کو درد ہو رہا ہے اور جو آپ کھانا کھا رہے ہو وہ انسانوں والا نہیں ہے، یا تو یہ حیوانوں والا ہے یا کوئی جنوں والا ہے، جنہ سیب والا ہے. اور تیمارستان کا مطلب یہی ہوگا کہ ایسی جگہ جہاں انسان نہ رہتے ہوں. تو کہا کہ کیونکہ آپ کا جو درد ہے بالوں کا کون سا درد ہوتا ہے، اور جو کھانا کھا رہے ہو روٹی کے ساتھ برف، تو یہ کون سا کھانا ہوتا ہے؟ تو یہ کھانا انسان والا نہیں ہے، تو آپ کہاں جاؤ؟ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ تیمارستان چلے جاؤ. اسی لطیفے کے ساتھ اپنے اس درس کا اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پھر ملاقات کرتے ہیں. اپنے میزبان قاری محمد آصف عثمانی کو دیں اجازت. خدا نگہدار. شما باشد.